آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم دیں جب خود مکمل طور پہ نیک بن جائے، اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم دو چاہے خود نیک نہ بن سکو، اور برائی سے روکو چاہے خود برائی سے نہ بچ سکو۔ تو شارحین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان یہ سوچے پہلے نیک بنوں، گناہ سے مکمل طور پہ بچوں پھر تبلیغ کروں گا، تو شاید وہ ساری زندگی تبلیغ نہیں کر سکے گا، کیونکہ کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نہ کوئی خطا ہوتی رہتی ہے اور وہ توبہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ پہلے نیک بن جاؤں، اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، ہو سکتا ہے 10 سال، ہو سکتا ہے 15 سال، تو اس کا مطلب 10-15 سال تک تبلیغی نہ کرے انسان، تو ایسا نہیں، بلکہ اس میں حکمت کیا تھی مزید؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی چیز کی تبلیغ کرے اور خود عمل نہ کرے تو ضمیر ملامت کرتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب نمازوں میں استقامت نہیں ملتی ہے، بعض بہنیں کہتی ہیں مفتی صاحب ہم برقع پہننا چاہتے ہیں، 2 دن پہنتے پھر چھٹ جاتا ہے، نوجوان کہتے ہیں کہ ہم گالی سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بات پہ گالی نکل جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم بچ جائیں۔ ایک تو یہ ٹی وی پروگراموں نے ہر چیز کا حل وظیفہ بتا دیا، شراب چھوڑنی ہے تو وظیفہ، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو وظیفہ، بیوی روزانہ چکلا بیلن سے مار رہی ہے تو وظیفہ، ساس اگر رویہ ٹھیک نہیں کر رہی تو وظیفہ، میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں اس کا وظیفہ دے دے کہ میں نمازی بن جاؤں۔ او بھائی ہر چیز وظیفوں سے حل ہونے لگ جاتی تو پھر انسان کی کوشش کا دخل کیا رہتا؟ انسان کو تو مکلف بنایا لڑنا ہے اپنے ساتھ۔ تو اب یاد رکھیں اگر آپ کسی عمل سے بچنا چاہتے ہیں اور کسی اچھے عمل پر استقامت کرنا چاہتے ہیں تو میرے آقا کی تلقین قبول کر لیں، تبلیغ شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میں نے ان کو کہا دیکھو بھائی نماز پڑھیں، 5 وقت نماز، وہ بھی با جماعت، نماز پڑھنا فرض، جماعت واجب، نہیں پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے۔ ان کو کہا اب اذان شروع ہو گئی، اب میں نمازی نہیں ہوں لیکن میرے دل میں خیال تو آئے گا نا یار 4 کو بولا ہے، اب یہ جائیں گے مسجد میں نظر نہیں آؤں گا تو بولے گا بھائی یہ کیا کر رہا ہے، ہمیں بھیجتا ہے خود نہیں کر رہا، تو نہیں یار جانا ہی پڑے گا بھائی۔ تو اس طریقے سے اب میری زبان پر کسی کی مدر سسٹر آ جاتی ہے، سمجھتے ماں بہن کی گالیاں، تو اب میں نے سب کو منع کرنا شروع کیا، دیکھو گالی بکنا بڑا برا ہوتا ہے، جہنم کی آگ منہ میں بھر دی جائے گی، اس سے شخصیت مجروح ہوتی ہے، انسان کا وقار زائل ہو جاتا ہے، ہر ایک کو کہہ رہا ہوں۔ اب کبھی گالی نکلنے بھی لگے گی نا تو اندر سے نفس کہے گا نا گالی نہیں، سامنے والا سن رہا ہے وہ کیا بولے گا، تو یہ ضمیر کی ملامت سے آدمی بچ جائے گا۔ تو جس بھی چیز سے بچنا ہو اس کی تلقین کریں، جس چیز پہ استقامت حاصل کرنی ہو دوسروں کو اس کی تلقین کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے۔ ہر مسلمان مبلغ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ بدلنے کا مطلب روک دے پاور کے ساتھ، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اور زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب میرے آقا نے اس میں پوری امت سے خطاب فرمایا ہے، لیکن 3 اس کے حصے بنا کر اپنی امت کو بھی 3 گروپس میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے جو فرمایا جو طاقت سے بدل سکتا ہے بدلے، اس سے مراد تمام وہ افراد ہیں جن کو اللہ نے کسی پر زور، طاقت اور فوقیت عطا فرمائی، جن میں سب سے پہلے ہیں حکمران، جو لا بنا سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں اس کو نافذ کر کے اور پھر وہ لوگوں کی گرفت کر سکتے ہیں۔ سب سے بھاری ذمہ داری ان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر نہر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا رہ جائے تو بروز قیامت عمر کی گرفت ہوگی۔
اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 گھنٹے میں صرف چند گھنٹے سویا کرتے تھے. بعض وقت وہ نیند بھی نہیں ملتی تھی. سارا دن مصروف ہوتے کار خلافت میں اور رات میں مصروف ہوتے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور عبادات کرنے میں. اور فرماتے کہ دن کو سوؤں تو خلافت کا کام کیسے ہوگا، اور رات کو سوؤں تو اللہ کو کیسے راضی کروں گا. اور راتوں میں نکل جاتے گلیوں کے اندر، لوگوں کے پاس ان کی مشکلات کو معلوم کرتے. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی گلیوں میں جاتے ہیں، دروازے بجاتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے وعدے کرتے ہیں، شفقت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ووٹ لینے سے پہلے. اس کے بعد پھر عوام کہاں اور گورنمنٹ ارکان کہاں، پھر کون عوام اور کون. اور عوام بھی بیچاری ایسی ہے کہ ہر دفعہ یہ ہمدردی کے ٹیکے لگوا کر خوش ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب ٹیکے کا اثر ختم ہوتا ہے تو پھر الٹ گالیاں بکتی ہے. تو حکمرانوں پہ فرض ہے کہ اللہ نے منصب دیا ہے تو اس منصب کی وجہ سے جو عیش ہے، آرام ہے، عزت ہے، پروٹوکول ہے، ان سب کا بروز قیامت حساب ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، نگہبان ہے، اس سے بروز قیامت اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ فرمایا کہ الامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ. حاکم اپنی قوم کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس سے اس کی قوم کے بارے میں سوال کرے گا. اس لیے یاد رکھے کہ حاکم کو کھڑا کیا جائے گا، قوم سامنے ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بولو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. جو وہ کوتاہی کرے گا قوم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں نکال کر، اگر کوتاہیاں ہوں گی تو قوم کے نام اعمال میں، اور اس سے حساب پورا نہیں ہوگا تو قوم کی برائیاں نکال کر اس حاکم کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. اور اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان حاکموں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. لیکن حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ ایسا حاکم پھر جہنم میں جائے. اس لیے حکماء جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ طاقت کا استعمال کریں اور طاقت سے معاشرے میں تبدیلی لائیں، اور یہ طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا. لیکن میں یہاں ایک حقیقت بیان کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا ہوں، اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ ماحول کو، احوال کو، حالتوں کو، سچویشنز کو دو طرح دیکھا کریں. ایک دفعہ نیچے سے، ایک دفعہ اوپر سے. یہ میں بڑی نکتے کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں. ہر شعبے میں آپ بیٹے ہیں نا، ماں باپ سے وزن ہونے لگے، ایک دفعہ نیچے سے دیکھیں بیٹا بن کر، ایک دفعہ باپ بن کر ذرا نیچے دیکھیں. بہو ساتھ سے وزن ہو رہی ہے، میرے ساتھ ایسا کرتی ہے، ایک دفعہ بہو کی جہت سے دیکھے، ایک دفعہ ذرا ساس بن کر بھی اس کو دیکھے. ایسے ہی حکمرانوں کی اپنی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. انٹرنیشنل لیول پر جو پولیٹکس چل رہی ہے، گورنمنٹس مجبور ہوتی ہیں ان کی پالیسیز کو ماننے پر، ورنہ ملک نہ چلے. اقتصادی پابندیاں ہو جائیں، ہم عوام نیچے سے دیکھ رہے ہوتے اور گالیاں بک رہے ہوتے، ایسا کیوں نہیں کرتا، ایسا کیوں نہیں کرتا، ایسا کیوں نہیں کرتا. دودھ والے کی دکان پر بیٹھ کر باتیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس کو ملک پاکستان دے دو، کوئی ویٹو پاور ابھی دلوا دے گئے. گھر چل نہیں رہا ہوتا، گھر میں گھر گھسیں گے تو بیوی چکلا بیلن دور سے مارے گی، آ گیا کہ امبا کیوں بچ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے دائیں بائیں، اور باہر کہہ رہا ہے یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. بھائی گھر تو سنبھال لے، بچے قابو میں نہیں ہے، بیوی قابو میں نہیں ہے، اور ہم انگلیاں اٹھا رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک سمجھنے والی بات. ایک بہن نے مجھے ایک دفعہ کال کی کہ میں ایک کالم لکھ رہی ہوں بے حسی کے موضوع پر، تو آپ تھوڑا سا مجھے ہنٹس دیجئے. میں نے کہا کیا کہنا کیا چاہتی ہیں آپ، یہ بتائیے پہلے. اس نے کہا میں یہ کہنا چاہتی ہوں مثال کے طور پر روڈ میں بیچارہ کوئی پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں اور وہ خون میں لت لاش پڑی ہوئی ہے، کتنی بڑی بے حسی ہے. میں نے کہا آپ یہ ضرور لکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی آپ غور کریں کہ یہ لاش کا یا آدمی کا چھوڑ دینا، زخمی کو چھوڑ دینا ہمیشہ بے حسی کی علامت نہیں ہے. خصوصاً ہمارے کراچی کے ماحول میں آپ کو پتا ہے کہ کتنی لاشیں گر رہی ہیں، کتنے لوگ بیچارے زخمی ہو رہے ہیں. میں تو اسی ماحول میں رہ رہا ہوں.
بعض اوقات سیاسی بیس پر کسی کو مار کے پھینک دیتے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، اگر آپ اٹھا لیں گے 4 آدمی کونوں میں کھڑے ہوئے ہیں جو اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھیں گے آپ کی کنپٹی بھی گولی ماریں گے کہ یہ بچا کیسے رہا ہے۔ اچھا پھر جو ہمارے یہاں نظام ہے کہ چلو کوئی بھی نہیں مارے، آپ اٹھا کے لے گئے، اب تھانے میں انٹری کرواؤ اپنی کہ آپ اٹھا کے لائے ہیں۔ اب جب کبھی آپ بستر میں لیٹے ہوں گے فون آئے گا، آ جاؤ ادھر تھانے پہنچو، کیس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، تم کون تھے، کیوں اٹھا کے لائے تھے، کیا دلچسپی تھی۔ تو بیچارہ ایک آدمی جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ایک عام آدمی وہ کیا کرے بیچارہ، وہ پھنس جاتا ہے، وہ بولتا ہے یار اللہ مجھے معاف کر دے، بس میں اس کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا تو بہت پھنس جاؤں گا، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے اگر بیچارہ کر رہا ہے تو بے حسی تو نہیں ہے۔ تو ہمیشہ 2 جہتوں سے دیکھیں۔ تو میں کوئی حکمرانوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں، ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات عذر ہوتا ہے، صحیح مجبوری بھی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہمیں پتہ چلے کہ جب آپ اور میں جو بڑی بڑکے مار رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے سیاست پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کرکٹ میچ کو دیکھ لیں، ابے یار اس کو تو نکال دینا چاہیے، سفارش یہ کمبخت یوں نہیں مار سکتا تھا، یوں کر دیا بلّہ۔ اب ہونا چاہیے کہ اس کو کھڑا کر دیں، پیڈ پہنا کے، جا بھائی یہ لے، پچ پہ کھڑا ہو جا، اب کھیل ذرا، اب کھیل کے بتا دیں انٹرنیشنل کرکٹ تو میرا نام بدل دیجیے گا، میں نے خود بہت کرکٹ کھیلی ہے۔ اتنا پریشر ہوتا ہے، پوری قوم کا پریشر، بورڈ کا پریشر، بیٹھی ہوئی عوام کا پریشر، اس میں ایک بیٹس مین کا کھیلنا بڑا کمال کی بات ہے۔ ایک بالر کے سامنے انٹرنیشنل لیول کے پلیئر کھڑے ہوئے ہیں، آپ گلی میں گلی ڈنڈا والا کھیلنے والے کو بولڈ کر سکتے ہیں، اسے کر کے تو بتائیں ذرا۔ بڑھ کے مارنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کسی کی مجبوری کو سمجھنا اور حقیقت کا سامنا کرنا مشکل ہے۔